بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ کسی پر زنا یا حرام کاری کا الزام لگاتا ہے کوئی تو اس کی سزا کیا ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر یہ الزام لگاتا ہے زنا کا یا حرام خوری کا تو کیا ان کا نکاح قائم رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دونوں پوائنٹس کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر قذف کا الزام لگاتا ہے، قذف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا دوسرے بندے پر الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ زنا کا الزام جو ہے وہ قذف کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کوئی شخص اپنی بیوی پہ بھی لگا سکتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے بندے پہ بھی لگا سکتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان میں لاء موجود ہے، حدود آرڈیننس 1979، اس میں بتایا گیا ہے اس کے متعلق۔ اس میں جو سب سے پہلی حدود قائم کی گئی ہے نا، حدود کا مطلب پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی حدود ہیں۔ حدود کا مطلب ہے وہ سزائیں، وہ آپ کو کسی بھی جرم کے متعلق سزا جو دی جاتی ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کو حدود کہتے ہیں۔ اور قذف کسی کو الزام لگانا کہ اس نے زنا کیا ہے، وہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی دوسرے بندے پہ الزام لگا سکتا ہے۔ الزام لگانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیائی فانی سے چلا گیا ہے اور اس پر بعد میں الزام لگایا گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، مثلا اگر کسی عورت کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کی وفات کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوئی بندہ ان پہ الزام لگاتا ہے کہ اس کا جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ اس نے زنا کیا تھا، تو اس کو بھی قذف کے زمرے میں لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ موجود ہے اور وہ اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ بھی قذف کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی دوسرے فرد پر الزام لگائے گا تو وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ تمام عوامل ہو جانے کے بعد اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے اور جس بندے پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ بندہ پاک دامن نکلا اور اس پہ جو زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا، تو اس صورت میں اس بندے کو سزا کیا ملے گی؟ حدود آرڈیننس 1979 کے مطابق اس بندے کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو تاحیات طور پر کسی بھی عدالت میں گواہ کے طور پر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ جھوٹا بندہ ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ کسی بھی عدالت میں منظور نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جرم ثابت کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا مراحل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پہ اگر وہ بندہ جس نے الزام لگایا ہے وہ خود مان لے، اس چیز کو ایڈمٹ کر لے کہ جی میں نے جو الزام لگایا تھا وہ غلط تھا، کسی کے کہنے پہ لگایا تھا یا کسی بھی صورت میں لگایا تھا، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے عدالت کے سامنے جو ہے وہ الزام لگایا، بعد میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اس کا الزام غلط تھا۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ دونوں صورتیں جو پہلی میں نے بتائی کہ اس نے خود میں ایڈمٹ نہیں کیا، مانا نہیں ہے، دوسری صورت میں عدالت میں یہ پروو نہیں ہوا، تو عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ گواہ کے طور جو اس کی منظوری دیتی ہے کہ جی گواہ پیش کیے جائیں۔ اب یہاں پر حدود آرڈیننس 1979 کے مطابق گواہ جو ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے؟ ایسے گواہ جنہوں نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ اگر یہ مسلم آرڈیننس کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے، تو جو گواہ پیش کیے جائیں گے وہ بھی مسلم ہونا ضروری ہے۔
تو اس طرح کے اگر معاملات پیش آتے ہیں تو ان گواہوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلین کرتا ہے، کمپلین فائل جس بندے نے کی ہے، ظاہر ہے کہ اگر کوئی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی کمپلین جو ہے وہ اس کے والدین جو ہیں، اگر اس بندے کے خلاف کمپلین کی جاتی ہے تو اس کے والدین اگر موجود ہیں یا اس کی اولاد، وہ اس کو ڈیفینڈ کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں بات ہوئی، میاں نے بیوی پہ الزام لگایا کہ بیوی نے زنا کیا ہے، تو اس صورت میں عدالت کیا کرتی ہے؟ دونوں سے حلف لیتی ہے۔ وہ حلف کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا مجھ سے ناراض ہو۔ اسی طرح کہ اگر دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ حلف لے لیتے ہیں تو اس صورت میں عدالت کیا کرتی ہے؟ دونوں کے میرج کو ڈیزالو کر دیتی ہے، کیونکہ عدالت کے پاس ڈیورس اور خلا کا حق نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی عدالت سے خلا مل گئی ہے۔ عدالت خلا نہیں دیتی، عدالت طلاق نہیں دیتی۔ عدالت جو ہے وہ آپ کے میرج کو ڈیزالو کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان میرج کنٹریکٹ فائل ہوا ہوتا ہے اس کو ڈیزالو کرتی ہے بس۔ اور اس میں بھی انہوں نے کیا کیا کہ جب دونوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگایا، یا میاں نے بیوی پر یا بیوی نے میاں پر الزام لگا دیا، تو اس صورت میں میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے اور گواہان کی تلاش کی جاتی ہے۔ اگر گواہان پیش ہو جائیں تو اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ اگر یہ الزام غلط ہوگا تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑوں کی ہے، اور اس بندے پر تاحیات پابندی ہوگی کہ وہ کسی بھی عدالت میں جا کر گواہی نہیں دے سکتا۔ یہ ہے حدود آرڈیننس 1979 کے مطابق کسی پر بھی زنا، حرام کاری کا الزام لگانے کی سزا۔ شوہر اگر بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔